نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی اہمیت کو چند ایک مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں صرف دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر کے نماز کا طریقہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو اپنے ساتھ لیا، کہیں جا رہے تھے۔ ایک درخت تھا، سرکار نے اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور ایسے حضور نے ہلایا تو اس ٹہنی کے سارے پتے گر گئے۔ سرکار نے حضرت ابو ذر سے کہا، اے ابو ذر، جو بندہ نماز پڑھتا ہے جس طرح اس ٹہنی کے پتے گرے ہیں، اللہ کریم اس طرح اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، اور میں صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ بندہ جس کے گھر کے باہر سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا حضور نہیں، جو دن میں 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم پر کیسی میل باقی رہے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے گا، اللہ کریم اس کے جسم کو سارے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ تو یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تو نماز پڑھنے والا بن، نماز تجھے بے حیائی سے بھی بچائے گی، تجھے برائی سے بھی بچائے گی۔ وہ جو طریقہ ہم جس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، جو دور ترقی کرتا جاتا ہے، لوگ طرح طرح کے اعتراضات جہاں لے کر آئے ہیں، وہاں ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ایک سادہ لو سنی جسے اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، اپنے عقیدے کی خبر نہیں ہے، اور وہ پھر کسی ایک حدیث کو سن کر کسی دوسرے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ میری آپ سے گزارش اتنی ہے کہ جہاں آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کے آباء و اجداد جہاں زندگی گزار گئے ہیں، کسی سے پوچھ تو لیں کہ آپ جس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ نے جو پہلی زندگی گزاری ہے وہ کہاں پہ گئی ہے؟ کیا جس عقیدے کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، جس پر پہلے تھے، اس کے کسی صاحب علم کو پکڑیں تو صحیح، اس سے پوچھیں تو صحیح کہ ہم میں غلطی اور خامی کیا ہے۔ میں سارا طریقہ ایک ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں گا۔ پہلا حکم ہے کہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اذا قام الی الصلاۃ استقبل القبلۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تو سرکار کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے اگلی، جو اختلاف بھی ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ سیاہ ستہ جو صحیح حدیث مبارکہ کی 6 کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے نسائی، اس کی حدیث مبارکہ ہے، عن عبد الجبار بن وائل عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی تکاد اہامہ تحاذی شحمۃ اذنیہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تو سرکار کریم علیہ السلام ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کے انگوٹھے آپ کی کانوں کے لو کے برابر ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ کانوں کی لو کے برابر تک ہاتھ اٹھانا یہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا استفتح الصلاۃ فلیرفع یدیہ ولیستقبل بباطنہما القبلۃ فإن اللہ امامہ۔ سرکار نے فرمایا، جب ہاتھ اٹھاؤ تکبیر اولیٰ کے لیے، ہاتھ کا یہ درمیانہ حصہ تمہارا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کیونکہ فرمایا فإن اللہ امامہ، جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے موجود ہوتا ہے، اس لیے جسم کے وہ اعضاء جو قبلہ کی طرف ہو سکتے ہیں انہیں قبلہ کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاتھ کیسے باندھیں اور کہاں پر باندھیں؟ عن عاصم بن کلیب باسنادہ ومعناہ قال فیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہرہ کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم محبوب علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھتے تھے، اور ایسے باندھتے تھے کہ آپ کے یہ ہاتھ اس ہاتھ کے حصے پر بھی آتا تھا اور اس بازو پر بھی آتا تھا، آدھا یہاں پر اور آدھا یہاں پر آپ کا ہاتھ آتا تھا، اور یہاں اس طرح اگر آپ ہاتھ باندھیں گے تو ضروری طور پر ہاتھ آپ کے ناف کے نیچے چلے جائیں گے، دھنی سے نیچے چلے جائیں گے۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن علی انہ کان یقول ان من سنت الصلاۃ، حضرت علی فرماتے ہیں نماز کی سنتوں میں سے ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھا جائے اور ناف کے نیچے باندھا جائے۔ ناف کے نیچے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ناف کے نیچے جگہ ناپاک ہے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو تو نماز ہوتی ہے۔ اگر کوئی حصہ بدن کا ناپاک ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ بظاہری وہ جسم جو آپ کے جسم ناف کے نیچے والا حصہ ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، آپ اسے دھو کر آئے ہیں، صاف کر کے آئے ہیں، نجاست نہیں لگی ہے تو وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ جب تک اس میں گندگی نہیں لگی ہے وہ جسم کا حصہ پاک ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے تو پھر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب وہ حصہ پاک ہے تو اس ناف والی جگہ پر ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضی سے روایت ہے۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس میں بھی دو طرح کے قول ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ بندہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، سرے سے اس کی نماز قابل قبول ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ ایک اور مقام پر سرکار نے فرمایا من کان لہ امام فإن قراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جس بندے کا کوئی امام ہو تو مقتدی کے لیے یہ ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، مقتدی نے قرات نہیں کرنی ہے۔ پہلی جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے اس حدیث میں جماعت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ مطلق حکم ہے کہ تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں کو اگر ماننا چاہیں، دونوں حدیثوں کو ملائیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ ایک میں واضح امامت کا ذکر ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، آپ نے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیونکہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دوسرا حکم اس وقت ہوگا جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ حکم ہوگا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ذکر اکیلے کا بھی نہیں ہے، امام کا بھی نہیں ہے۔ امامت والی حدیث موجود ہے تو دوسری حدیث کو اکیلے پڑھنے پر معمول کر کے کہیں گے کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اسے سنو، اور سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، پڑھی جائے تو حکم ہے کہ سنو۔ وَأَنصِتُوا، دوسرا حکم ہے خاموش رہو۔ تو ہم پہلے حکم کو کہ سنو سے مراد یہ ہے کہ جب فجر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز میں امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو وہ قرآن کریم کا پہلا حکم ہے کہ تم اسے سنو، اور دوسرا حکم ظہر اور عصر کی نماز میں جب امام آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہو تو وہ حکم ہے وَأَنصِتُوا، کہ تم خاموش رہو، امام پڑھ رہا ہے تم پیچھے خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ پھر تم پر رحم کیا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور کے صحابی نماز کا طریقہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات شروع کر دے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم پیچھے خاموش رہو، تم نے اسے قرات کو پڑھنا نہیں ہے۔ اور یہ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ موطا امام محمد کی ہے۔ بہرحال پھر بھی اعتراض رہ جاتا ہے زور اور عصر کی نماز کا۔ مغرب، عشاء اور فجر میں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے امام تو ہم سن رہے ہیں، لیکن زور عصر میں امام پڑھ رہا ہے ہم سن بھی نہیں رہے ہیں، پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ موطا امام محمد میں حضرت عبداللہ بن شداد سے ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ کریم محبوب علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، ساتھ ایک بندہ وہ آیا جو کہیں دور سے آیا تھا، وہ پہلے حکم سن کے گیا ہوگا کہ نمازی امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے، اب اس نے امام کے ساتھ یعنی سرکار کے ساتھ قرات کرنا شروع کر دی۔ عصر کی نماز ہے، ساتھ جو صحابی کھڑے ہیں انہوں نے اسے چٹکی کاٹی، اشارہ کیا مگر وہ نہ سمجھا۔ اب جو ہی سلام پھیرا تو وہ دیہاتی اسے جھگڑنے لگا، اس نے کہا میں نماز پڑھنے آیا تھا، مسافر ہوں اور تو مجھے چٹکیاں کاٹ رہا ہے۔ سرکار نے بلایا، کہا کیا ماجرا ہے؟
تو اس نے عرض کی کہ ہاں حضور میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ مجھے بار بار چٹکیاں کاٹ رہا تھا۔ سرکار نے اس سے پوچھا، اس نے عرض کی کہ ہاں حضور میں اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ یہ آپ کے پیچھے قرات کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا من کان لہ امام فإن قراءتہ لہ قراءۃ، فرمایا اے دیہاتی سنو، جس بندے کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت، امام قراءت کر رہا ہے، مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ظہر اور عصر کی نماز پر دلالت کرتی ہے کہ امام جس حال میں بھی آگے قراءت کر رہا ہے، مقتدی کو پیچھے قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا عمل بھی اس بات پر ہے، چاروں خلفاء سے ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا عمل ہو، حضرت فاروق اعظم کا عمل ہو، حضرت عثمان غنی کا عمل ہو یا حضرت علی المرتضیٰ کا عمل ہو۔ چاروں خلفاء میں سے کسی ایک کا بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قراءت کرتے تھے، یا ان سے کوئی ایسی روایت ہو کہ وہ امام کے پیچھے قراءت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری سے پہلے انہوں نے حدیث مبارکہ کی کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری ان کے پاس زانو تلمس کیا کرتے تھے، حدیث سیکھا کرتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ صحابہ کرام سے سیکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی کبھی بھی امام کے پیچھے قراءت نہ کرتے تھے، نہ حکم دیتے تھے، نہ حضرت ابوبکر کرتے تھے، نہ حکم دیتے تھے، نہ حضرت عمر فاروق کرتے تھے، نہ حکم دیتے تھے، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی کرتے تھے، نہ حکم دیتے تھے۔ چاروں خلفاء کا عمل اس بات پر ہے کہ امام قراءت کر رہا ہو تو پیچھے آپ نے قراءت نہیں کرنی ہے۔ آمین آپ نے آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو امام کے پیچھے آپ پڑھ تو سکتے ہیں مگر آپ نے اس میں آواز نہیں نکالنی۔ سبحانک اللہم ثنا جسے کہتے ہیں وہ آپ نے آہستہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ جنہیں کہتے ہیں وہ آپ نے آہستہ پڑھنی ہے، اور آمین آپ نے آہستہ کہنا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم اس طرح آمین کہو جس طرح کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فرمایا تمہاری صفوں میں جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو ساتھ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور جب امام ولا الضالین پہ پہنچتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی ان کی طرح آمین کہو۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے کہ فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا ہے، کسی نے آج تک نہیں سنی ہے فرشتوں کی آمین۔ ان کی طرح آمین کہنے سے مراد یہی ہے کہ جس طرح وہ آہستہ کہتے ہیں تم بھی ان کی طرح آہستہ آمین کہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی ہیں جو چند ایک پہلے مسلمانوں میں شامل ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 لوگوں سے قرآن سیکھنے کا حکم دیتے تھے۔ ان 4 خوش نصیبوں میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذات بھی شامل ہے۔ آپ بڑے قرآن کے قاری تھے، قرآن کا علم رکھنے والے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں تمہیں نہ بتاؤں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا عبداللہ ابن مسعود تمہیں حضور کی نماز نہ سکھائے؟ فصلی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز سکھائی۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، آپ نے نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کیا، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائے۔ پوری نماز میں دوسری مرتبہ آپ نے ہاتھ کانوں کے برابر نہیں اٹھائے، آپ نے رفع یدین نہ کیا، صرف ایک مرتبہ کیا۔ یہی حدیث ہماری دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام رفع یدین کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا یہ رویہ ہے، آپ کا اپنا یہ عمل ہے کہ آپ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ گویا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ حکم تھا جو پہلے تھا لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب تم رکوع کرو تو یا بنی اذا رکعت، جب تم رکوع کرو فضع کفک علی رکبتیک وفرج بین اصابعک وارفع یدیک عن جنبیک، کہ جب تم رکوع کرو تو اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں اپنے گھٹنوں پر رکھو اور دبا کر رکھو، اپنے گوڑوں پر، گھٹنوں پر، اپنی انگلیوں کو تھوڑا کھلا رکھو۔ رکوع میں انگلیاں بند نہیں کرنی ہیں، تھوڑی کھلی رکھنی ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر ایسے رکھو کہ اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے الگ کر کے رکھو۔ یہ جو بازو ہے نا ان کو اس ملا کے نہیں رکھنا ہے، علیحدہ کر کے رکھنا ہے۔
پھر رکوع کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے، سیدھا کھڑا ہونا ایک مرتبہ آپ کے لیے واجب ہے، اور آپ نے وہاں کہنا ہے، امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد، کہیں ہے ربنا ولک الحمد، لیکن امام بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد۔ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں چند چیزوں کے لگانے کا حکم دیا ہے، فرمایا قال امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں کو سرکار سجدے میں زمین پر لگانے کا حکم دیتے تھے۔ علی الجبہۃ، پہلا، واشار بیدہ علی الانف، پہلا یہ ہے کہ آپ سرکار حکم دیتے ہیں کہ تم نے ناک زمین پر لگانی ہے، والیدین، دونوں ہاتھ زمین پر لگانے ہیں، والرکبتین، دونوں گھٹنے زمین پر لگانے ہیں، واطراف القدمین، اور دونوں قدم تم نے زمین پر لگانے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ سجدہ مکمل ہوگا۔ اگر آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہیں لگی ہیں، دونوں پاؤں آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے سجدے میں جو اہم رکن ہے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگا ہونا ضروری ہے، کم از کم ایک انگلی، 3 انگلیوں کا لگانا واجب ہے، اور فرض ہے 1 انگلی کا لگانا کم از کم۔ تھوڑی دیر اگر کہیں پاؤں اٹھتے ہیں، واپس آتے ہوئے جاتے ہوئے بات اور ہے، لیکن آپ نے پورے سجدے میں پاؤں رکھے ہی ایسے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں لگ ہی نہیں رہی ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ انگلیاں صرف نہیں لگانا ہے، بلکہ پوروں کا یہ جو اندر والا حصہ ہے، ہڈی جو ہے اندر انگلیوں کی، یہ زمین پر آپ نے لگانی ہے، پاؤں پر زور دے کر۔ اس میں ایک حکم یہ ہے کہ آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو سجدے میں قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ اب آپ اس طرح پاؤں رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، انگلیاں آپ کی پیچھے کی طرف ہیں، آپ اس طرح سجدہ کریں گے کہ پاؤں کی انگلیوں کو زور دے کر، تب ہی پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف باقی رہے گی۔ جو اعضاء جسم کے قبلہ کی طرف ہو سکتے ہیں، انہیں نماز کی صورت میں قبلہ کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آخری ہے ہمارا قعدہ، یعنی التحیات جو بیٹھنا ہے، اس میں ہم جس طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عن عمر عن نبیہ قال من سنت الصلاۃ ان تدع رجلک اليسریٰ وتنصب الیمنیٰ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ سرکار دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کرتے تھے، بائیں پاؤں کو بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ اذا جلس فی الصلاۃ، جب بھی سرکار نماز کے درمیان میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ نے دایاں پاؤں کھڑا کر کے، بایاں پاؤں بچھا کے، دونوں پاؤں کھڑے نہیں کر کے بیٹھنا ہے، دونوں پاؤں بچھا کے نہیں بیٹھنا ہے۔ تکلیف ہے، بیماری ہے تو پھر رخصت ہے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ قعدے میں دونوں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدعو وضع یدہ الیمنیٰ علی فخذہ الیمنیٰ ویدہ الیسریٰ علی فخذہ الیسریٰ، دائیں گھٹنے پر آپ نے دایاں ہاتھ رکھنا ہے، بائیں گھٹنے پر آپ نے بایاں ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ جو آپ کا گھٹنا ختم ہو رہا ہے یہاں پر، اس سے آگے بھی نہیں لے جانا ہے ہاتھ، اور اس سے پیچھے بھی نہیں رکھنا ہے، اینڈ پر آپ نے دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ یعنی آپ کا جسم جتنا ہے نا، آپ نے ہاتھ ایسے کر کے نہیں رکھنا ہے، عام ترتیب کے ساتھ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے۔ ہاتھ نیچے بھی جائے، ادھر لمبا بھی ہو جائے تو وہ نہ اس سے آگے جائے گا نہ اس سے پیچھے جائے گا۔ یہ ٹانگوں کا جو حصہ ہے نا، یہ آپ کے بازوؤں کے برابر اللہ کریم کی قدرت ہے، اس مالک نے بنایا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نماز میں صرف اور صرف 2 ہی قعدے، ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوگا، 1 رکعت کے بعد قعدہ نہیں ہوگا۔ ہر 2 رکعت کے بعد سرکار کا فرمان ہے کہ قعدہ ہوگا۔ یہ وہ نماز کا طریقہ تھا جس میں ہمارا ہر عمل، جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کے آباء و اجداد پڑھتے آ رہے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو ہر عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو حضور نہ کرتے ہوں یا صحابہ کرام نہ کرتے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین، نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہمیشہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
برائیوں سے محفوظ فرما، روزے کی حالت میں ہر قسم کی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما، صحیح معنوں میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان رمضان کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اس نیکی کے بدلے میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو ہمیں دین کے رستے پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ